اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی قدر، یہ قرآن ہی کی طاقت ہے کہ جس نے آپ کو صبح سے یہاں بٹھا کر کے رکھا ہے. دنیا کی کوئی لالچ، کوئی سیاسی جلسہ، کوئی اور ہنگامہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح بٹھا سکے. یہ قرآن کا کمال ہے، پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے. آج کے اس جلسے اور اس پروگرام کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جس طرح خزاں کے بعد بہار آ رہی ہو. واللیل اذا عسعس، اس رات کی قسم جو جا رہی ہے. والصبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم جو آنکھیں کھول رہی ہے. آنکھیں کھلتی ہوئی صبح نظر آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سویرا ہو رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اس صبح کی قسم، اس چاشت کی قسم جس کی روشنی پھیل جائے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. آپ کو تسلی دی گئی تھی، آپ اس صورت سے اپنے دل کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں. ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت مولانا سید مفتی عبدالرحیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا تابناک ماضی رہا. بے شک وہ تابناک تھا اور یقیناً تھا، مگر ہماری آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا. ہماری آنکھوں نے وہ جموں کشمیر دیکھا جس میں ہر علاقے کا انسان اپنی زبان کے لہجے میں قرآن پڑھتا تھا. اور وادی کے لوگ ناراض نہ ہوں، ٹنڈل کراس کرتے ہی کپواڑہ تک لگتا تھا کہ آپ شاید کوئی ایسا امام نہ ملے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ کر کچھ دل کو اطمینان ہو کہ ہم نے عربی میں قرآن پڑھا ہے. وہ زمانہ دور نہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ میری آنکھوں نے دیکھے اور میرے کانوں نے سنے، اس پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ بیکار کی مشق ہے. ہر علاقے کا الگ لہجہ ہوتا ہے، اجازت ہونی چاہیے کہ ہر علاقے والا اپنے سٹائل سے قرآن پڑھے، اپنے انداز سے قرآن پڑھے. لیکن وہ ذات ہم سب کا مالک، ہم سب کا مولا، جس نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے معانی کی بھی حفاظت کریں گے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ
تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے آگے سے قیامت تک نہیں آئے گا. ماں مر جائیں گی، وہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ چیلنج کرے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں گا. بڑے بڑے فرعون آئے، قارون آئے، نمرود آئے، دم خم دکھا کر کے چلے گئے. اور یہ زمانہ تو فرعونوں اور دجالوں کا زمانہ ہے. آج بھی بڑی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر کسی مائک کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے یتیم مکہ، میرے حبیب اعلان کر، انسان تو انسان، جنوں کو بھی بلاؤ، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، اور سب مل کر کے کوشش کرو اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لاؤ. لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکتے. قیامت تک کوئی اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے. کہاں سے لائیں گے؟ وہ مائیں مر گئی، سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. کوئی سامنے سے آئے اور وہ کہے میں قرآن کے معنی کو بدل دوں گا، میں اس دین کو چیلنج کروں گا، نہیں کرے گا، قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. وَلَا مِنْ خَلْفِ، کوئی پیچھے سے آئے اور پتہ ہی نہ چلے اور امت کو کسی اور راستے پر ڈال کر چلا جائے اور قرآن کی کوئی اور تفسیر کر کے چلا جائے اور حدیث کی کوئی اور تشریح کر کے چلا جائے. لا تزال طائفة من امتی علی الحق، قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک ایک امت کا طبقہ اس حق کے اوپر قائم رہے گا جس پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آئیں گے بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے. فرمایا ایک نہیں 30 تو بڑے بڑے دجال آئیں گے جن کا آخر دجال اکبر آئے گا، اور وہ بڑی کوشش کریں گے معنی کو بدلنے کی، الفاظ کو بدلنے کی تو کوئی ہمت نہیں کرے گا، معنی بدلنے کی کوشش کریں گے مگر چلے گا نہیں. فرمایا پھر ایک بندہ خدا کو کھڑا کرے گا اللہ، یجدد لہم دینہم، جو ان کے لیے دین کو تازہ کرے گا، اور وہ سنائے گا کہ نہیں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ساون کی مینڈکوں کی طرح آئیں گے، ٹرے ٹرے کریں گے اور چلے جائیں گے، اور جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہاں کوئی معتزلی تھے، کوئی جبری تھے، کوئی قدری تھے. بچے پوچھیں گے کیا بلا تھے، وہ انسان تھے کہ حیوان تھے، بندر تھے کہ کوئی اور بلا تھی. تاریخ ان کو مٹا دے گی. فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو گئے گزرا کر دیا. فجعلناہم احادیث، ہم ان کو کہانیاں بنا دیں گے. پچھلے لوگوں کے لیے کہا تھا، آئندہ کے فرعونوں کے لیے بھی یہی ہے. آج کی یہ محفل اس کا سب سے بہترین ثبوت ہے. یہی وہ وادی میں نے کہا جہاں لوگ بحث کرتے تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے تھے یہ زبان ہی ایسی ہے کشمیری، اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، ہر علاقے کے اپنے ووکلس کارڈ ہوتے ہیں، اسی طرح وہ الفاظ نکلتے ہیں. کیسے یہ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح عرب کا آدمی پڑھتا ہے؟ مگر ان کو نہیں معلوم تھا. حبیب کبریا کو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیارے اٹھ اور قرآن کو ترتیل سے پڑھ. اس حبیب کبریا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک قرآن کے حافظ بھی پیدا ہوں گے، قاری بھی پیدا ہوں گے، اس کی تفسیر کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اس طرح پڑھ ترتیل سے جس طرح یتیم مکہ نے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو دنیا میں جس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھ میری جنت میں، اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها،
جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا گھر ہوگا۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر فرمایا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی 6666 کے قریب منزلیں ہوں گی، اس لیے کہ آخری آیت تو وہی پہنچے گی۔ وہ کہہ رہے تھے الگ الگ ووکلس کارڈ ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں پڑھ سکتے ویسا قرآن، اور یقینی طور پر ہم نے وہ دور دیکھا اور ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں جب کشمیری بولنے والے کشمیری سٹائل میں پڑھتے تھے، دوسری زبانیں بولنے والے دوسرے سٹائل میں پڑھتے تھے، اور اس دور کے پڑھنے کو اگر کوئی عربی آ کر کے سنتا، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں وہ یقیناً کہتا کہ یہ کوئی ترجمہ کر کے پڑھا جا رہا ہے، یہ وہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے جو مکہ اور مدینہ میں اترا تھا، یہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، دین قیامت تک رہے گا، اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا، فرمایا اللہ کھڑا کرے گا، یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ مرد از غیب میں آیت وقار میں کند، وہ انسان نکلیں گے جو دین کو تازہ کریں گے، ہواؤں کے رخ کو پلٹیں گے، سمندر کی طغیانی کو بدلیں گے، طوفانوں کے راستوں کو بدل دیں گے، اور مایوسی کے بادلوں کو چھاٹ دیں گے۔ جو کہتے تھے نہیں یہاں کے لوگ ویسا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، یہی تو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، کوئی کہنے لگا آپ اللہ کے حبیب ہیں تو آپ کیوں نہیں حضرت صالح علیہ السلام کے جیسی اٹھنی نکال کر دکھاتے؟ آپ اگر نبی ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ید بیضا کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ وہ عصائے موسیٰ کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اور کسی نے کہا اگر آپ نبی ہیں آپ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا کیوں نہیں بناتے؟ آپ کا کوئی سونے کا گھر کیوں نہیں ہوتا؟ اور آپ مکہ کے پہاڑوں کو ہموار کر کے اور یہاں باغ کیوں نہیں لگاتے جس کے بیچ میں آپ کا مکان ہو؟ اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان پر کیوں نہیں چڑھتے؟ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور اگر آپ آسمان پر چڑھیں گے تب بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر کے آئیں، اور وہ کتاب بعض نے کہا کہ ایک نئی کتاب ہو، اور اکثر نے کہا کہ نہیں ہم سب کے نام ایک لیٹر ہو، ایک چٹھی ہو اللہ کی طرف سے، تب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں؟ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پورے یہودیوں کو کہو دکھاؤ ذرا عصائے موسیٰ، پوری دنیا عیسائیت کو للکارو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر موجود ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، مٹی کی چڑی بنا کر اس کو اڑا کر کے دکھاؤ، سناٹا چھا جائے گا، خاموشی طاری ہوگی، سانپ سونگ جائے گا، یہودی چپ، عیسائی خاموش، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اب مستقبل قیامت تک آپ ہی کا ہے، آپ کو وہ معجزہ دیا جائے گا جو آپ کی امت کے ہاتھوں میں رہے گا۔ یہودی کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، عیسائی کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، اور کوئی داؤد علیہ السلام کا ماننے والا ہو اس کے ہاتھ میں وہ معجزہ نہیں کہ زبور کو پڑھے تو چڑیاں آ کر کے کھڑی ہو جائیں اور وہ بھی زبور کو پڑھنے لگ جائیں، اور پہاڑوں میں ہلچل مچ جائے اور وہ بھی زبور کو پڑھنے لگ جائے، وہ نہیں یہ معجزہ پیش کر سکتے۔ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ہو اور اس کو کہے کہ معجزہ دکھاؤ، ہوا کو مسخر کر دو اور اس کے اوپر جہاز کو اڑا دو، بغیر پائلٹ کے جہاز چلنے لگ جائے اور آپ کے حکم کے اوپر ہوا چلے اور رکے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا آپ کو وہ معجزہ دیا جا رہا ہے جو آپ کی امت قیامت تک دکھائے گی، اور قیامت معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے لوگ بے بس ہو جائیں، چیلنج، جس کا کوئی جواب نہ آئے، فرمایا وہ آپ کی امت پیش کرے گی، وہ یہ قرآن ہے۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں
ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے. کیسا معجزہ ہے. اللہ اکبر. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. انسان گرتا گرتا وہاں پہنچ چکا تھا، اب وہ باز آنے والا نہیں تھا. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ایک زبردست نشانی نہ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ جائیں، مگر انسانیت بگڑتی بگڑتی وہاں پہنچ چکی ہے. اب کوئی اس کشتی کا کھیونہار نہیں بن سکتا ہے. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بڑا ثبوت آئے. وہ کیا ثبوت ہے؟ رسول من اللہ، ایک عظیم الشان رسول آئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاکیزہ صحیفوں کو پڑھیں گے. فیہا کتب قیمہ، ان ورقوں کے اندر بڑی مضبوط کتابیں ہوں گی. یہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتابیں ہیں. اس کی ایک ایک سورت ایک کتاب ہے، ایک ایک رکوع ایک کتاب ہے، ایک ایک آیت ایک کتاب ہے. 6,666 کتابوں کا مجموعہ ہے. فیہا کتب قیمہ، جب تک وہ نہ آئیں گے تب تک لوگ باز آنے والے نہیں تھے. وہ کتاب لے کر آئے اور ان کا کام کیا ہوا؟ 4 کام. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پہلا کام تلاوت کتاب، دوسرا کام تعلیم کتاب، تیسرا کام تعلیم حکمت. اور جب یہ 3 ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انسانوں کے اندر کی صفائی ہوگی. کیسی صفائی ہوئی؟ چشم فلک قیامت تک وہ منظر نہیں دکھا سکتی، اور زمین نے آج تک نہ دیکھا، نہ قیامت تک شاید دیکھ سکے گی. کیسی مخلوق پیدا کی گئی. وہ عرب کے امی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے تمہارا مالک جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا. اگر وہ کیسے پڑھے لکھے ہوئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیسا مسیحا؟ ایکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، دنیا بھر کی یونیورسٹی، آپ چیلنج کر دیجئے کوئی ایک دنیا کی یونیورسٹی یہ دعویٰ کرے کہ میرے تمام کے تمام اسٹوڈنٹ کامیاب ہیں، اور جس کو چاہو اس کا امتحان لے لو وہ کامیاب ہے. کوئی دنیا کی یونیورسٹی یہ چیلنج نہیں کر سکتی ہے. یہ چیلنج کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیسا چیلنج کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کا امتحان لیا، میرے نبی نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، پھر میں نے امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے. ولكن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ہائے ہائے. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. ان کے دلوں کے اندر ایمان کو سجا کر رکھا، سجا کر. یہ کیا انداز ہے قرآن کا. دکاندار اپنے دکان میں کپڑے سجا کر رکھتا ہے، اور میرے استاد کہتے تھے مکاری کے راج بھون میں سب جھوٹ سجائے بیٹھے ہیں، سجا سجا کر رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو سجا کر کے رکھا ہے. ہائے ہائے. اور یہ کس سے تیار ہوں گے؟ فرمایا یہ قرآن سے تیار ہوں گے. پہلا کام تلاوت کتاب، دوسرا کام تعلیم کتاب، تیسرا کام تعلیم حکمت، اور چوتھا کام اس سے خود بخود ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کی صفائی ہو گئی. وہ کتاب ہمارے پاس اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان. اللہ اکبر. میں صرف ایک پہلو کو لے رہا ہوں بس. ہائے ہائے. آپ سے پہلے بھی کتابیں آئیں، ان کتابوں کی زبان ہی نہیں رہی. آج تورات کی زبان نہیں، انجیل کی زبان نہیں، زبور کی زبان موجود ہی نہیں ہے. اور جن کی زبانیں موجود ہیں آپ چیلنج کیجئے اور چراغ رخا زیبا لے کر کے یہ تلاش کرو پوری دنیا میں جس زبان میں کتاب نازل ہوئی تھی اس زبان کے سوا دوسری زبان کے لوگ بتاؤ جو اس کتاب کو اس طرح پڑھ سکے. نہیں پڑھ سکتے.
غیر کشمیری لاکھ کوششیں کرے. میں بھی کشمیری بول لیتا ہوں. مجھے ساتھی کہتے آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا 100% سمجھتا ہوں. کہتے بولتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا قرات نہیں آتی، اس کی غلطی ہو جاتی ہے. آپ لاکھ کوششیں کریں، پنجابی سیکھ لیں، گوجری سیکھ لیں، نہیں بول پائیں گے. 1 سیکنڈ میں ہم پہچانیں گے آپ ہماری زبان بولنے والے نہیں ہیں. ہائے میرے مالک، کیا اس کی شان، کیا کتاب عطا فرمائی اس نے. مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیٹھ عربی میں نازل ہوئی، عربی مبین، خالص عربی ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے. لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آج تک لوگ یہ سمجھتے تھے کلام اونچا کون سا ہوتا ہے؟ کہا جو سروں کے اوپر سے جاتا ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے. لوگ کہتے کیا عجیب کلام ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ عجیب کلام ہے، یہ بے وقوفانہ کلام نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ جزائے خیر دے یوسف سلیم چشتی کو. اس نے کہا اقبال کی نظموں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی یہ نظم، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہا اس لیے بھی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا، اس لیے مشہور ہو گئی کہ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ بڑا آیا. اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اس کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی ہے. لیکن قرآن کا کیا کمال ہے، پوری دنیا میں آئے ایسا معجزہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. کوئی چائنیز ہو، کوئی جاپانی ہو، کوئی افریقی ہو، کوئی امریکی ہو، کوئی انڈونیشین ہو، کوئی فرانسیسی ہو، کوئی برٹش ہو، اور کوئی کشمیری ہو، اور کوئی پنجابی ہو، اور کوئی کسی زبان کا بولنے والا ہو، تھوڑی سی محنت کرے گا قرآن کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. اور میں نے کہا کہ یہ آج میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات ہے. میں نے کتنے دوستوں سے جھگڑا کیا، کہتے ہیں مفتی صاحب شاید آپ لوگوں کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، ابھی وہ سیاہی خشک نہیں ہوئی جس میں یہ لکھا گیا تھا. کتاب لکھی اسی وادی کے آدمی نے، قرآن پاک حفظ کرنا طوطے کی رٹ ہے. ابھی وہ کتاب کی سیاہی خشک نہیں ہوئی جس نے کہا تجوید کی کوشش کرنا، اہم حقوق کی جنت میں پلنا ہے، یہ نہیں ممکن ہو سکتا ہے. ہماری زبان ٹیڑھی، الماری کو المین ایسے کر کے ہم بولتے ہیں، ہم سیدھا کیسے پڑھیں گے قرآن کو؟ لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا. اللہ اکبر. آج الحمدللہ آپ کی وادی میں کشمیری بولنے والے، یہاں پیدا ہونے والے، یہیں پڑھنے والے، باہر بھی نہ جانے والے، اللہ کے کرم سے قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح حرم کا امام پڑھتا ہے. یہ صرف کہہ نہیں رہا ہوں، میں آپ کی دعاؤں سے اللہ کے کرم سے 3 مرتبہ انٹرنیشنل اس طرح کے مقابلے میں بطور جج حاضری دے چکا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا کا سال میں 1 مرتبہ مسابقہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اور سب کے سب جج عربی ہوتے ہیں، اور ایک لمبے زمانے تک عربی نہیں غیر عربی جیتتے رہے. بنگلہ دیشیوں کا اس پر قبضہ رہا، انڈونیشیوں کا قبضہ رہا، اور گزشتہ سال آپ کے ہندوستان کا بچہ 3 نمبر پر آیا، عربوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ایک بڑی لائن پیچھے کھڑی ہوئی عربوں کی، سب کو مات کر دیا اس نے. یہ قرآن کا کمال ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں. میں اتنا میرے پاس وقت نہیں، اور آپ کے لیے ایک نامانوسی باتیں کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی نظمیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کو اس انداز سے ہٹا کر نہیں پڑھا جا سکتا ہے. ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ اس فن کے ماہر سمجھ سکتے ہیں میری بات کو. اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا بہت بڑا گویا، دنیا کا پہلے نمبر کا گویا، گانے والا صرف قرآن کو سن کر کے ایمان لایا. اس نے کوئی ترجمہ نہیں سنا. اس نے کہا کہ جتنے گانے آج تک لکھے گئے سب کو پڑھنے میں دشواری آتی ہے، مگر یہ عجیب قسم کا قرآن ہے کہ جس طریقے سے چاہے ویسے پڑھ لے. کوئی عبد الباسط بن کر کے کھینچتا چلا جائے اور دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھے اور قرآن کے ذریعے سے اس کی موجوں سے کھیلتا رہے، اور کوئی سدیس بن کر کے حرم کی فضا کو جھوم دے اور ایسا لگے کہ وہاں کا ہر ذرہ تلاوت کر رہا ہے، ہر کونے سے ایسا لگ رہا ہے ہر پتھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے.
اور اللہ اکبر شیخ یاسر الدوسری کو آج تراویح میں سنو، ایسا لگ رہا ہے کأنہ ینزل من السماء اليوم، ایسا لگ رہا ہے کہ آج وحی اتر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جیسا چاہے ویسا پڑھ لے۔ ابھی قاری سجاد صاحب نے کہا حضر میں چاہو ویسا پڑھ لو، ترتیل میں چاہو ویسا پڑھ لو، اور تدبیر میں چاہو ویسا پڑھ لو، اور میرے جیسا کوئی گلا بیٹھا ہوا ہو تو وہ یوں ہی پڑھ لے، اس پر مزہ آتا ہے۔ یہ انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑی محنت سے لوگ نظمیں لکھتے ہیں جس میں ذو قافیہ نظم ہوتی ہے۔ فرانس کا ایک بہت بڑا سکالر اور میوزک کا ماہر ایمان لایا، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں قرآن پاک چونکہ سن کر ایمان لایا ہوں اس لیے میں اس کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرا فن نہیں ہے۔ ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب یہ سورت اس نے سنی، اس نے کہا کمال ہے، اس میں تو دو قافیے ہیں، ایک قافیہ واستغفر سبح اور دوسرا توابا افواجا، یہ ذو قافیہ۔ عجیب سورت ہے یہ، جیسے چاہو ویسے پڑھو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پر لکھا، صرف پڑھنے کا انداز۔ کبھی کبھی آدمی اٹھتا ہے، ایک دم اٹھتے ہی چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ یوں پڑھتا چلا جائے، بڑا سر مارتے ہیں۔ کوئی ایک جملہ زندگی میں لکھ سکتا ہے ایسا کہ یوں پڑھو تو تب بھی ویسا ہی بن جائے، ادھر سے پڑھو تب بھی ویسا ہی بن جائے۔ قرآن پاک کے کتنے جملے یہی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے بھی پڑھو ربک فکبر، ادھر سے بھی پڑھو ربک فکبر۔ اور کبھی کبھی قاری صاحب کو سانس لمبا اور چاہتے کھینچ کر پڑھو، پرایا لمبی آیتیں پڑھ لے، سورہ نساء پڑھ، سورہ بقرہ پڑھ۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ایسے سانس توڑوں کہ بس ذرا کھستا چلا جائے، تو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حرم میں یہ سورت پڑھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ یہ سورت پڑھی گئی اعلانیہ طور پر، لیکن کیا سما بد گیا۔ مکہ کے کافر پیچھے لائن لگا کر کے کھڑے ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اگلے دن قسم کھا کر کے گئے تھے کہ قرآن نہیں سنیں گے، مگر قرآن اس کو کہتے ہیں جو سونے والوں کو سونے نہیں دیتا ہے، جو کھینچتا ہے۔ نہیں سونے دیا، ایک بھی اٹھا بستر سے، اس نے کہا اور کوئی نہیں گیا ہوگا میں چلا جاتا ہوں، دوسرے نے کہا اور کوئی نہیں گیا ہوگا میں چلا جاتا ہوں۔ کرتے کرتے سارے آ گئے، اور جب آپ نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی وہ گم ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ سورت کے آخر میں پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، وہ بے ساختہ ہی سجدے میں گر گئے۔ وہ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی تھی، کہنے لگے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کوئی جادو سا ہو گیا۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربك لواقع۔ کوئی پوچھے جبیر بن مطعم پر کیا اثر ہوا، اس نے کہا مغرب کی نماز میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے کہ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ آپ نے پڑھا تو میرے دل میں ہلچل مچی، لیکن جب آپ نے کہا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب اب گرنے والا ہے، مجھے لگا کہ مجھ پر بجلی گرے گی، ابھی عذاب گر جائے گا مجھ پر۔ میں گھبرا گیا، شاید زمین پھٹنے والی ہے، شاید آسمان ٹکڑے ہو کر کے مجھ پر گرنے والا ہے۔ کیا شان ہے قرآن کی، پوری دنیا کے انسان جہاں چاہیں اس کو اسی عربی انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں ہی جانتا ہوں مجھے آج کتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ منظر دیکھا، ہائے ہائے یہیں کے لوگ پڑھ رہے، الحمدللہ یہاں پیدا ہونے والے کشمیری بولنے والے، آج وہ لوگ آئے اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی قرآن طوطے کی رت، الحمدللہ آج جگہ جگہ وہ حفظ کی طرح سے کھول رہے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ تجوید کی مشق بے وقوفوں کی جنت میں پلنا ہے،
آج وہ تجوید کی مشق کر رہے ہیں. یہ ان کا کمال ہمارا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے جو کھینچتا ہے. اللہ اکبر. عمر جیسے سخت انسانوں کو کیسے کھینچا؟ ابھی تو حضرت قاری صاحب، قاری احسان محسن صاحب سے آپ نے سنا نا کہ ان کو کس نے کھینچا؟ سورہ طٰہٰ نے، مگر سیرت میں موجود ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کس نے کھینچا؟ کہا میں بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا. کہا کب ٹوٹے تھے؟ کہا ایک دن میں نے دیکھا آج کوئی نہیں جا رہا ہے، میں چپکے سے گیا اور حرم کے اندر داخل ہوا اور کعبہ کی دیوار اور پردے کے بیچ میں چھپ گیا. میں نے کہا آج میں دیکھتا ہوں کیسے پڑھیں، کیا پڑھتے کیا ہیں یہ. آپ تشریف لائے، آپ نے جو تہجد میں پڑھنا شروع کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود عاد بالقارعہ. مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میرے دل کے اوپر ہتھوڑے بج رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین سے اٹھ گیا ہوں اور آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک گیا ہوں، معلق ہو گیا ہوں. جنات جیسی سرکش قوم ایک ہی مرتبہ قرآن سنا، ایک ہی بار قرآن سنا. اللہ اکبر. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. یہ چوکھٹ پر گراتا ہے، یہ پیشانی پکڑ کر کے انسانوں کو بٹھاتا ہے. آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کے لیے مبارکبادی کی بات. انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے. اب انشاءاللہ یہ دور چل پڑا اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہوگا جب یہاں کے بچے بھی حرم جائیں گے اور وہاں کے مسابقے میں حصہ لیں گے. اور اس دور کو، شیطانی دور کو لوگ بھول جائیں گے جب کہتے تھے فلاں کرکٹ کے مقابلے میں گیا اور فلاں کبڈی کے مقابلے میں گیا اور فلاں اور کسی بدماشی کے مقابلے میں گیا. انشاءاللہ وہ دور آئے گا، لوگ فخر کریں گے میں اس باپ کا اس بیٹے کا باپ ہوں جس نے مکہ المکرمہ میں قرآن پڑھا ہے، جس کو عربوں نے کہا کہ واقعتاً تو پڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے تو عجمی نہیں ہے، مراببی کے برہمن زدین. اقبال نے بھی کہا تھا میں برہمن کا بیٹا ہوں مگر میری سوچ تو دیکھو. اس کو کہیں گے یہ عجمی ہے مگر اس کے قرآن کو تو دیکھو، یہ قرآن اٹھاتا ہے. ہائے ہائے، یہ قرآن بلندی تک پہنچاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. کوئی انسان بننا چاہے، کوئی ادارہ بننا چاہے، بس قرآن سے جڑ جائے. یہ قرآن کی کرامت ہے، یہ انسانوں کو اٹھاتا ہے. کوئی کسی طور پر اس کے ساتھ محنت کر لے، کسی طریقے پر بھی اللہ اس کو چمکائے گا. البتہ میں جانے سے پہلے ایک دو گزارشات ضرور کروں گا، چونکہ ہم لوگ بھیڑ کھاتے ہیں جس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بھیڑ کنویں میں گری تو سب گرتے ہیں. اب مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ طریقہ چل پڑے گا. ہمارے یہاں جموں میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم انوریہ، انہوں نے یہ شروع کیا، الحمدللہ یہاں پہنچا، اب یہ آگے لداخ تک جائے گا. مگر اس میں ہمیں دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ قرآن صرف کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے. میں گستاخی معاف ادب کے ساتھ عرض کروں گا، کتنے پڑھے لکھے لوگ آئے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ہے، ارے قرآن پڑھا جا رہا ہے. انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے، فاستمع لما یوحی، کان لگا کر کے سن جو میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی وحی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، چپ خاموش. یہاں تک کہ امام کے پیچھے اتنی بحث چھڑ گئی کہ باقی قرآن تو پڑھنے کی اجازت ہے ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے کہ نہ پڑھے، کیونکہ قرآن امام پڑھ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے انصتو، چپ، اب نہیں کچھ تم بول سکتے ہو. یہاں نمائش کے طور پر کبھی نہ سنا جائے. دوسری ایک گزارش کرتا ہوں، جو پڑھنے والے حضرات ہیں ہمیشہ ڈرتے رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اتنی فضیلت بیان کی قرآن پڑھنے والے کی، وہاں ڈرایا کہ قیامت کے دن بڑا طبقہ جہنم میں جائے گا کہ وہ لوگ قرآن کو لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کو مت دکھائیں. ڈرتے رہے اس سے کہ کبھی آپ خیال بھی آ جائے. غیرت عشق میری مرا نہیں گوارا کرتی، جس میں دھندلا سا نقش پا مل جائے. اللہ کا قرآن پڑھیں آپ،
اور محتمم صاحب کو خوش کرنے کے لیے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے رب کعبہ کی قسم اگر ایسا تصور بھی آ جائے گا آخرت تو آخرت دنیا میں ذلیل ہو کر رہیں گے، ایسا کبھی نہ آنے دے خیال۔ ایک تیسری گزارش، یہ قرآن ہے، گانا نہیں ہے۔ میں نے آتے ہی کئی لوگوں سے کہا، پھر میں نے مولانا یعقوب صاحب سے کہا، میں بری ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے کہا یہ ساؤنڈ کا کیا نظام ہے، یہ گانا گایا جا رہا ہے، یہ تو بمبے کے ہیرو نے یہ ساؤنڈ کا سسٹم رکھا ہے۔ ہم اللہ کے حبیب پر ایمان لائے ہیں، ہم مصریوں کے داڑھی منڈے قاریوں پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کو دیکھا وہ ایسا یہ ایکو والا کر رہا ہے تو انہیں ویسے لگا دیا، یہ بڑا پاگل والا کام ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے بھائی، اس کے لیے بس صاف سی وہ آواز رکھو جس سے جیسا پڑھا جا رہا ہے ویسا سنا جائے۔ یہ تو گانے کی آواز آ رہی ہے، اس میں دیکھو میری آواز بھی ٹکرا رہی ہے ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اصل میں بدقسمتی سے بس چونکہ بھیڑ کھانے والی قوم ہے، جیسا دیکھا ویسے چل پڑے۔ لیڈروں کو دیکھا اسٹیجوں پر تعریفیں شروع ہوگی مولویوں کی، چونکہ وہ تعریف کرتے ہیں۔ ارے بابا جب اللہ کے نام لیا جا رہا ہو صرف اس کی تعریف ہو، کسی دوسرے کے نہیں۔ اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، تغنی بالقرآن سے سختی سے منع فرمایا، اس کو گایا نہ جائے اور یہ ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہو۔ ایک چوتھی گزارش، یہ تو میں نے بہت درد سے بہت جگہ کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بس مت ماری گئی، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وہ یہ کہ جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو سنایا جائے، لیکن آپ کی وادی میں جہاں پہنچتا ہوں وہاں سننے والوں کو نہیں سنایا جاتا ہے۔ جو محلے کے بیت الخلا میں بیٹھے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے، جو بیچارہ کوئی بیمار لیٹا ہوا ہے چارپائی پر اور سخت پریشان ہے کہ مجھے کوئی آواز نہ آئے اس کو سنایا جا رہا ہے۔ محلے میں شور، اس سا طریقہ ہے یار۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے ایک ایک صحابی کو کہا یہ نمونہ، کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مسجد نبوی میں ایک آدمی زور زور سے بیان کرتے تھے، فرمایا جمعہ کے بعد میرے سونے کا وقت ہے، آپ اتنا زور سے لگاؤ، اتنا زور سے بولو کہ آپ کے سامعین سنیں، آپ مجھے کیوں سناتے ہو؟ انہوں نے بات نہیں مانی، دوسرے جمعے کو پھر جوش آ گیا، تیسرے جمعے کو پھر منع کیا، پھر جوش آ گیا۔ انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کون ہو؟ کہا فلاں گاؤں کا ہوں۔ فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے تم کو کوڑے لگاتا، تمہارے سامنے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سناتے ہو، دوسروں کو کیوں ستاتے ہو؟ اللہ بس سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کوئی حوصلہ پست کرنے والی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں اتنا خوش ہوں کہ خوشی کے مارے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور آخری بات، ہم قرآن پاک بہترین پڑھیں، شاندار پڑھیں، لیکن یاد رکھیں وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا یبکون ویزیدہم خشوعا۔ ہائے ہائے آپ کیسا کرتے تھے؟ وتوکل علی العزیز الرحیم، اس مالک پر بھروسہ کر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس رب پر بھروسہ کر جو تیرے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے، تیرے اٹھنے کو دیکھتا ہے، اور جب تو سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں چلتا ہے کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، اس وقت تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں ذرا آہستہ، فرمایا ارفع، تھوڑا سا اونچا کر لو۔ ابو بکر، حضرت عمر زور سے پڑھتے ہیں، فرمایا عمر اخفض شیئا، تھوڑا سا پست کر لو آپ، وتقلبک فی الساجدین۔ ہم وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے میرے قرہ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مصریوں کے بجائے حرم کے اماموں کو سنا کریں، انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی آئے گی۔ دیکھو کیسے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بعض لوگوں کو ایسی توفیق دی ہے کہ قاری صاحب قرآن گزشتہ سال میں نے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، آگے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، بار بار پڑھنا کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو ہچکیاں لگ جاتی ہیں، پھر پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ حضرت عمر یاد آ گئے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ یہ سورت پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، علمت نفس ما احضرت، جب یہ سب کچھ ہوگا کیا ہوگا؟ فرمایا انسان کو پتہ چلے گا یہاں کیا لے کر آیا محشر کے لیے۔ بس ہچکی لگ گئی، آگے پڑھا نہیں گیا۔ ابن کثیر نے فرمایا 15 دن تک بیمار رہے،
لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.